الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، یہ سورہ مدثر ہے، مکی سورہ ہے، اور اس میں بھی وہی مضامین سر فہرست ہیں، اس اضافے کے ساتھ کہ قم فانذر، یعنی وہ وقت موعود آن پہنچا ہے کہ اب آپ کلم کلا اللہ کی طرف بلانا شروع کریں. گویا کہ پیغمبرانہ ذمہ داریوں کی اشاعت کا یہ موقع ہے، اور یہ مدثر یہ بھی اس حالت کی کیفیت کا بیان اور مظہر ہے کہ وحی کے ابتدائی ایام میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ کرام کا آمد و رفت آغاز ہو چکا تھا، اور اللہ رب العزت کا قاصد انبیاء علیہ السلام کی طرف تو جبریل ہی ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جبریل علیہ السلام ہی ہے. تو تھوڑی بہت رفت و آمد سے مانوسی بڑھ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی انس کے زمانے میں آپ نے ایک اور کیفیت مشاہدہ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام یہ افق میں کرسی لگائے بیٹھے تھے، اپنی اصلی حالت اور ہویت، اپنی جثہ اور جسامت کی حالت. تو جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر اور ماحول دیکھ لی تو گھبرا گئے، آپ کی پریشانی مزید بڑھ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر اپنے دولت قدہ میں تشریف لائے، اور ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمانے لگے کہ مجھے ڈال، مجھ پر بستر ڈال. روب کی وجہ سے بخار کی کیفیت آ گئی تھی، اور بخار ایسی کہ جس میں انہیں محسوس ہوا کہ انہیں شدت سے سردی لگ رہی. اب ظاہر ہے کہ فرشتگان کرام سے، خاص سیدنا جبریل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑھنا معمول کی بات بنتی جا رہی تھی. لیکن چونکہ یہ ابتدائی ایام تھے اور اس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس قاصد و رسول کو دیکھا نہیں تھا زیادہ سے زیادہ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر ایک قسم کے خوف اور گھبراہٹ محسوس ہو گئی. جب آپ نے یہ حالت دیکھ لی تو آپ کو فرمایا گیا کہ نہیں، ایسا کام نہیں چلے گا. یا ایھا المدثر، او اوڑھنے والے جو اوڑھ کر سو جاتا ہے، بستروں کے اندر اپنے آپ کو چھپاتا ہے، کام نہیں چلے گا اس طرح سے. قم، آپ کھڑے ہو جائیں. قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے اور اللہ رب العزت کی فرمودات سے دنیا کو باخبر کیجیے،
برحذر کیجیے، اللہ کے پیغام پہنچانے میں دیر مت کیجیے۔ قم فانذر، آپ اٹھ جائیں، سونے کا وقت اب ختم ہو گیا، اب جاگنے کا موقع ہے، اب جگانے کا موقع ہے، اب جگانے کی باری اور فرصت آ گئی ہے۔ جاگ جاؤ تاکہ دنیا کو جگاؤ، تاکہ انسانیت کو تباہی سے بچاؤ۔ قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے باخبر کر دو، ان کو وارننگ دو تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور کھڑے ہو جاؤ اور اپنے رب کی کبریائی بیان کرو۔ آ گئی توحید کی بات، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو۔ لوگ تو لات و عزا اور منات اور دیگر بتوں کے سامنے پتھروں سے تراشے گئے ان بتوں کے سامنے سجود ہیں، سرنگون ہیں۔ آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ اپنے رب کی کبریائی بیان کریں گے، آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کے مفاہیم و مقاصد سمجھاتے جائیں گے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رب کی کبریائی بیان کرنے کی حالت میں خیال رکھنا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے آپ کو پاک اور صاف ستھرا رکھیں۔ پاک، صاف میل کچیل سے، گرد و غبار سے، اور پاک شرک سے، ریا سے، اور ان مذموم صفات سے جن کو جو بھی اپنائے وہ اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو، اپنے پوشاک کو پاک صاف رکھ دیجیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور بت پرستی کو چھوڑ دو۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور جو بلائی کا کام کرتے ہو، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہو، غریبوں مساکین کی دستگیری کرتے ہو، طبیعت ہے، عادت ہے، عادت کے سامنے انسان مجبور ہوتا ہے۔ آپ کی ایسی عادت ہے کہ آپ مجبور ہوں گے کہ نیکی کے کام کریں، لیکن یہ یاد رکھنا وَلَا تَمْنُنْ، کسی کو کوئی چیز دی پھر اس کو منت نہ لگانا، اس کو طعنہ نہ دینا، اپنی سخاوت کے اس کو طعنہ نہ دینا کہ میں نہ ہوتا تو تیرا کیا ہوتا۔ ایسا کرو گے تو جب احسان نہیں جتاؤ گے کسی کے اوپر، تستکثر، اللہ کی جو نعمت آپ کے پاس ہوگی وہ نعمت میں بکثرت اضافہ ہوگا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، او پیغمبر، یہ سب کچھ نامساعد حالات جب آئیں گے، انواع و اقسام کی حالات اور کیفیات، گفتبہ اور ناگفتبہ، ان تمام حالتوں میں فَاصْبِرْ لِرَبِّكَ، یہ تحمل کرو، یہ برداشت کرو، ان کو اپنے اوپر گزرنے دو۔ یہ اس لیے کہ یہ تمہارے رب کے لیے ہوتے ہیں، یہ سب اپنے رب کے لیے کرو گے تو رب سے بھی تمہیں اس کی بہترین قیمت اور صلہ مل جائے گا۔ آج کی باتیں اس حد تک، اور انشاءاللہ بقیہ باتیں اگلے نشستوں میں عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات میرے اور آپ کے دنیا اور آخرت کے خیر کے سبب بن جائیں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔